ایک ماہ ہو چکا جب حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا طبل بجایا تھا۔ اس ایک ماہ میں حماس کا نقصان کیا ہوا اور حماس نے اپنے اہداف حاصل کیے یا نہیں، یہ شاید ہمیں معلوم نہیں۔ جو بات عیاں ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جانوں کے نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ معصوم جانوں کا نقصان ہو چکا، جن میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ فوج جنگ کے آغاز کا فیصلہ تو کر سکتی ہے، مگر یہ جنگ کب تک جاری رہے گی اور کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ کرنا حملہ آوروں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل کے لیے 7 اکتوبر کسی بھی طرح 9/11 سے کم نہیں۔ ظاہر ہے اسرائیل کو بہت سے محاذوں پر ناکامی ہوئی، اور شاید ناکامی سے زیادہ تکلیف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو رسوائی اور ذلت کی ہے کہ اتنا مضبوط حصار قائم کرنے کے بعد اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس انٹیلیجنس کے نظام کی موجودگی کے باوجود حماس کا اسرائیلی دفاعی نظام کو بریچ کرنا اسرائیل کے عوام کے لیے حیران کن ہے۔ انٹیلیجنس کی اتنی بڑی ناکامی کے بعد اسرائیلی قیادت کی بوکھلاہٹ تو یقینی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حماس کی پلاننگ میں ایران کا کوئی کردار نہیں رہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماس کو اسرائیل کے رد عمل کا بالکل اندازہ نہیں تھا؟ جنگ تو شروع ہو چکی اور ہمیں معلوم تھا کہ رد عمل میں اسرائیل کی فوج کے اہداف فوجی نوعیت کے نہیں ہوں گے، وہ بچوں اور خواتین پر ہی حملے کریں گے۔ تو کیا حماس کی قیادت معصوم شہریوں کو ڈھال بنا کر اور مظلومیت کے پرچار سے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اپنے پہلے حملے میں اسرائیل کو زک پہنچانے کے بعد حماس نے کیا کرنا تھا؟ ایک ماہ گزرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے فوجی اہداف تو حماس کا مکمل خاتمہ ہی ہوگا، مگر اس سے زیادہ پریشانی کی بات نیتن یاہو کے متوقع سیاسی اہداف بھی ہوں گے۔ شکرا صرف اسرائیلی وزیر اعظم کو فلسطین دشمنی پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے مزید خون ریزی کرنا ہوگی، معصوم شہریوں کا خون بہانا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اسرائیل کے زمینی حملے میں ابھی مزید شدت کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ بات کسی عداوت میں نہیں کہہ رہے، ہم جانتے ہیں کہ حماس کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں اور نہ ہی اسلحہ خانے جو اسرائیل کی فوج کا ٹارگٹ بن سکیں، اور یہی بات سب سے زیادہ باعث تشویش ہے۔ اگر حماس کے پاس فوجی ساز و سامان ہوتا تو ہم طاقت کے توازن پر بات بھی کر سکتے۔ پھر ایسے حالات میں اسرائیل کے اہداف کیا ہیں؟ شاید بوکھلاہٹ میں اسرائیل کو بھی اپنے اہداف کا تعین کرنے میں دشواری ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فی الحال تو صرف فلسطینیوں کو ختم کرنا ہی اسرائیلی فوج کا ہدف ہے۔ نسل کشی، شاید یہ لفظ زیادہ تکلیف دہ ہو۔ آج بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہی ہے۔ شمالی حصے سے فلسطینیوں کو دھکیل کر جنوب کی طرف منتقل کیا جائے، کیونکہ اسرائیل کا خیال ہے کہ حماس نے شمالی غزہ میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں۔ مزید برآں ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کا کنٹرول سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے تاکہ سعودی عرب اور اسرائیل مل کر غزہ کے انتظامی امور سنبھال سکیں۔ کیا سعودی عرب کسی ایسے نظام کا حصہ بنے گا؟ یہ تو اس وقت واضح ہوگا جب کوئی سیاسی عمل شروع ہو، اور سیاسی عمل کے آغاز کے لیے جنگ بندی ضروری ہے، جس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جنگ کی بڑھتی ہولناکیاں اور اسرائیل کی وحشت اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے۔